اللہ اتنا بے قدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے۔ بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ اگر پیسہ آ جائے تو زیادہ جمع کر کے نہ رکھنا، یتیموں، مسکینوں اور دین کی اشاعت پہ خرچ کرتے رہنا۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کوئی نہیں اور فائدہ ایسا ہے کہ اس فائدے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ تمہیں آخرت میں سارا ملے گا۔ کئی صحابی ایسے تھے جن کے بیٹوں، والدین یا بھائیوں نے ان کی ہدایت کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اگر آپ کی بھی صحیح بات کوئی نہیں مان رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں ناکارہ چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو منواؤ اور پھر جو کچھ حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں کام کرنے والوں کی راہ میں ہی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کچھ نہ کرنے والا تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو صرف تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی فاتح نہیں کہلوا سکتے۔ اور زندگی میں کچھ نہ کرنا بھی ایک عذاب ہے، اس لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ زندگی میں کچھ موڑ ضرور ایسے آتے ہیں جن میں کوئی کسی کا نہیں، اس لیے اپنا پیسہ اور اپنی نیکیاں خود کماتے رہو۔ دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، زیادہ انتظار نہ کرو۔ کچھ بڑے پروجیکٹس بھی چلاؤ جن کی رزلٹ سالوں بعد ملے، اور کچھ ایسے پروجیکٹ بھی ہونے چاہیے جو روز نفع دیں۔ سخاوت انسان کو وہاں بچا لے گی جہاں انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے گرنے لگے گا۔ اس لیے صدقہ دیا کرو، سخاوت اختیار کرو، یہ ایک بہترین چیز ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں گنہگار ہے، لیکن انسان دوسروں کے حق کھا کر اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ بڑھائے نہیں۔ دنیاوی چیزوں کو زمین سے بنایا گیا ہے اور اللہ نے زمین کو تمہارے پیروں کے نیچے رکھا ہے، تو دنیاوی چیزوں کو سر پہ نہ بٹھاؤ، پیروں کے نیچے رکھو۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں نہ چھن جائیں، تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ شیطان بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بے وقوف ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا۔
اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی مسائل کا حل مل جائے گا۔